أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفرها ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرها عنہ. رواہ احمد. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت ذنوب العبد، جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ولم یکن لہ ما یکفرہا، اور اس بندے کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکے. ابتلاہ اللہ بالحزن، تو اللہ جل جلالہ اس کو کسی غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. لیکفرہا عنہ، تاکہ اللہ جل جلالہ وہ ان کا کفارہ کر دے. اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں پر جو بسا اوقات اچانک غم آ جاتے ہیں، اچانک مصیبت آ جاتی ہے، اچانک تکلیف آ جاتی ہے، اس کی ایک وجہ بیان فرمائی. ایک وجہ تو اس کی الگ ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بسا اوقات حالات آ جاتے ہیں، تکلیف آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، ان پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات بعض بندوں کے رتبے ان کو بلند تر دینا چاہتا ہوتا ہے، لیکن وہ عبادت کے راستے سے ان منزلوں تک نہیں پہنچ پاتے، تو کوئی غم ان پر نازل فرما دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اس مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں، اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. لیکن عموماً اکثر جو انسان پر مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے اور کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، اس کی ایک وجہ وہ انسان کا کوئی ذاتی عمل ہوتا ہے. انسان کے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ادھر گناہ زیادہ ہوا، اس کے مقابلے میں کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو ان گناہوں کی آگ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، حرارت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ آگ ہیں اور نیکی جتنی بھی ہے یہ ایک ٹھنڈک ہے. گناہ بڑھتے ہیں، انسان نیکی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی، وہ نیک عمل نہیں کرتا یا وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ بھی ایسا کیمیکل ہے جو گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، نہیں کرتا، تو پھر اللہ جل جلالہ اس پر کوئی غم نازل فرما دیتے ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی اسے مصیبت پہنچ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے، اس تکلیف کے پیچھے، اس غم کے پیچھے، اس دکھ کے پیچھے بھی اللہ جل جلالہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں وہ غم چھوٹا سا دنیا میں دے کر، چھوٹی سی تکلیف دے کر، چھوٹی سی مصیبت نازل کر کے اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی تکلیف اور عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ مومن کی ایک نظر، ہمیشہ مومن کی نظر اللہ کی اس صفت پر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو بھی امر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئی ہوئی مجھ پر حالت ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے. اور حقیقت بھی ایسی ہے. میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں نا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، کہ وہ نیک لوگ، انہیں کوئی حالت بھی وہ ایسی ان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتی جو ناقابل برداشت ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں، جو بھی تکلیف آئی، غم آیا، اس کو فوراً وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں کوئی خیر کا فیصلہ ہے. تو حضرت خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے. وہ یہ سوچتے تھے اس محبوب کی طرف سے یہ جو غم ملا ہے نا،
تو یہ اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ محبوب کی طرف سے آیا. تو یہ جتنی بھی تکلیفیں، غم، مصیبتیں آ جاتی ہیں، آج اس سلسلے میں ہماری نظر آئی کیوں، یہ مجھے غم کیوں پہنچ گیا، اس کے نتیجے میں بسا اوقات اپنا دماغی توازن لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. لیکن دین کی دولت ایسی ہے کہ اس میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس تکلیف کے اندر بھی انسان کے لیے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.